وہ زندگی دیتا ہے تو رحمت کے سبب، وہ موت دیتا ہے تو رحمت کے سبب۔ اگر وہ ہمیں موت نہ دے یا اس زمانے میں ہم لوگ 100-200 سال کے ہو جائیں، 1000 سال کے، کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتے پھریں، 40-50 کے بعد دفتر سے نکالے جاتے ہیں، 60-70 کے بعد گھر سے نکالے جاتے ہیں۔ وہی باپ بیچ کے کمرے سے صحن میں آ جاتا ہے۔ وہ کتنے باپ ہیں جن کو بیٹوں نے نکال دیا اور بیٹیوں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم کو تم کو تھوڑی سی اور عمر مل جائے، کتنی ذلت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افسر بڑا ہوتا ہے نا، اس کا افسر بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا؟ افسر کا افسر بڑا ہوگا نا، اس کا زیادہ ادب ہوگا نا۔ لیکن گھر میں کیا ہے، جو باپ کا باپ ہے نا، دادا، اس کی عزت نہیں رہتی۔ آج یہاں سے جاؤ تو اپنے دادا کے ہاتھ پاؤں چومو۔ دادا دادی نانا نانی، یہ وہی دادا ہے جو تمہارے باپ کا باپ ہے، تمہارے باپ کا باپ ہے۔ سرکار نے فرمایا منافق کی پہچان یہ کافی ہے کہ وہ باپ کی تعظیم نہ کرے اور سفید بالوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ نفاق اس کے دل میں ہے۔ باپ کا ادب کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ گھر میں جاؤ تو جنت کی چوکھٹ کو چومو، ماں کے قدم چومو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اگر بھی پوچھوں پتہ نہیں کون بولے گا، ماں کے قدم چومو گے؟ انشاءاللہ۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ ابھی نہیں ہوئی تو جی جلدی بول۔ شادی شدہ بول رہے؟ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ کہہ رہے جی، اور جس کی شادی ہے سوچ رہا ہے اماں کے قدم چومنے پڑے۔ اللہ اکبر۔ بھابھی ناراض نہیں ہو جائے گی؟ یہ کیسا بیان سن کے آئے، اتنی مشکل سے ادھر کیا تھا، آج ڈائریکٹ قدموں میں۔ اتنا سمجھایا باہر سے آؤ تو میرے پاس آؤ، اماں کے پاس نہیں بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ اماں خسر پسر آپ کی طبیعت ویسی خراب ہے، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا بھر دیتی ہیں لوگوں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور باپ، اللہ، الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا باپ اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے نبی امت کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شیخ مرشد بھی ہے، لیکن کیونکہ بیت کا ذکر ہے تو گھر میں جو بوڑھا شخص ہے، گھر میں جو تمہارا باپ ہے، وہ اس کا مقام ایسا ہے جیسے نبی امت کے درمیان میں ہوتا ہے۔ باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ایسی دعا قبول ہوتی ہے جیسے نبی نے امتی کے لیے کر دی ہو۔ لیکن باپ سے بھی کہنا ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور کا جمال دیکھنا ہے تو باپ کا چہرہ دیکھو، لیکن باپ کو بھی چاہیے کہ اس کا چہرہ کیسا ہو کہ بیٹا دیکھے تو حضور کا جمال نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ باپ کو بھی تو اپنے منصب کے اس رشتے کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ جوان بیٹوں کے ساتھ کلہ رگڑتے رہو گے تو وہ کیسے ادب کرے گا؟ جی اللہ اکبر۔ جوان بنے رہو گے اللہ اکبر تو وہ کیسے ادب کرے گا؟ جو ضعیفی کا جو چاندی بڑی مہنگی ہے، اللہ اکبر۔ باپ کا بڑا مقام ہے۔ ماں باپ دو دروازے ہیں، یہ جب تک ہیں گھر میں جنت کے دو دروازے ہیں۔ اور جلدی کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، اور مانگ لینا اس نے کہیں نہیں نسنا، بندے نے چلے جانا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں جانا، لیکن ماں چلی جائے گی، باپ چلا جائے گا، پھر ڈھونڈو گے تو ملے گا نہیں۔ زندگی میں معافی مانگ دو۔ رحمت الرحمن، اس کی رحمت کا مظہر حضور ہیں، اور اگر زندگی میں تمہارے ہاں کوئی رحمت کا مظہر ہے تو ماں باپ ہیں۔ الرحمن۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطن مادر کو، ماں کے پیٹ کو جس میں بچہ ہوتا ہے، اسے رحم کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے ماں کے پیٹ کو اپنے نام رحمان سے بنایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اولاد کے لیے رحمت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ الرحمن، اللہ اکبر۔ اس کی رحمت کو دیکھنا ہے تو ماں باپ کو دیکھو، اور جو پینا پلانا ہے نظروں سے، اللہ اکبر۔ جس نے باپ کی شفقت بھری آنکھیں تر نہیں دیکھی، جس نے ماں کی آنکھوں سے کچھ نہیں پیا، وہ مرشد کے آگے کچھ نہیں پی سکتا۔ اللہ اکبر۔
ماں جس طرح ماں دیکھتی ہے نا بچے کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا. ماں جس طرح اپنے بچے کو دیکھتی ہے، مجھے میری ماں نے جیسے دیکھا، مجھے کوئی نظر ویسی نہیں ملی. اللہ ہو، جس طرح باپ نے مجھے، میں چھپاتا تھا کوئی بات، ماں کہتی تھی حمزہ کیا بات ہے؟ نہیں اماں سب ٹھیک ہے. نہیں تم کچھ چھپا رہے ہو، تم پریشان ہو. اللہ اکبر. یہی شفقت ماں باپ کی مرشد یہاں ملتی ہے. مگر پہلے کچھ جاننے کے لیے کچھ جاننا ضروری ہوتا ہے. اس محبت سے آشنا ہو گئے تو تمہیں مرشد کی آنکھوں میں شفقت نظر آئے گی، اللہ پیار نظر آئے گا. لیکن تم نے گھر کی نعمت کو چھٹلا دیا. میں پنجتنی ہوں، پنجتنی ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں اہل بیت کا غلام ہوں. اہل بیت، اپنے بیت کے اہل بنو تو تمہیں پتہ چلے اہل بیت کا کیا مقام ہے.